بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 10 رمضان المبارک ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ ناظرین، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی آخر الزمان امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی کہ انہوں نے ایمان لا کر میرا اس وقت ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر دی تھی۔ انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب لوگوں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا۔ بعد میں مدنی زندگی میں ایک اور صاحبزادے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے جو کہ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے۔ ناظرین، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد محبت تھی۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 25 سال تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی زوجہ محترمہ رہیں اور 11 رمضان ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سال قبل وصال فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر 64 برس 6 ماہ کی تھی۔ بعض روایات میں 65 برس بھی لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی کیونکہ اس وقت نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ بالکل اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی شخص روزے سے نہیں تھا کیونکہ اس وقت روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر مبارک میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غمگسار کو دائی اجل کے سپرد کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر اطہر سعودی عرب کے قبرستان جنت المعلیٰ میں ہے۔ ناظرین، اسی سال حضور تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی پیارے چچا جان حضرت ابو طالب کی بھی رحلت ہوئی تھی۔ ان 2 صدموں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غمگین کر دیا تھا۔ اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روح سے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کے علاوہ ذاتی طور پر سورہ مبارکہ والضحیٰ میں آپ کے احسار اور قربانی کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑے کاروبار کی مالک تھیں۔ آپ کے عظیم کاروان تجارت میں 80,000 اونٹ تھے جن کے ذریعے شام، یمن، مصر وغیرہ کی طرف آپ کا سامان تجارت جاتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد آپ نے اپنا تمام مال و متاع اور تمام مال و دولت حضور آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشو و نما کے کام آ سکے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی باعمل اور انتہائی پروقار خاتون تھیں۔ آپ کا نام نامی، اسم گرامی خدیجہ اور کنیت ام ہند تھی۔ آپ کے والد ماجد خویلد بنت اسد اور والدہ ماجدہ فاطمہ بنت زائدہ بنت اسم تھا۔ ان دونوں کا سلسلہ نسب آگے چل کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلسلہ نسب کے لحاظ سے مل جاتا ہے اور اس طرح آپ کی ذات گرامی حسب و نسب کے اعتبار سے اس لائق تھی کہ زینت خانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن سکے۔ آپ کی ولادت 15 سال قبل از عام الفیل اور 65 سال قبل از ہجرت نبوی ہوئی۔
آپ نے 65 سال کی عمر میں وفات پائی اور جنت المعلیٰ میں سپرد لحد ہوئیں، جہاں آج بھی آپ کی قبر معطر صاحبان معرفت کی زیارت گاہ بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاندانی قرابت داری تو رکھتی ہی تھیں، اس کے علاوہ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی برقہ ابن نوفل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور کمالات سنے تھے، اور علماء یہود و نصارہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں جو خبریں ان تک پہنچی تھیں، ان سب چیزوں کی بنا پر اپنے ذہن و دماغ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگہ دے چکی تھیں اور دل ہی دل میں آپ پر ایمان لا چکی تھیں۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ، دیکھتے رہیے عربی ڈائری۔ اللہ رب العزت آپ کا حافظ و نگہبان۔